سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس مهاد الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى وهل يا قدس لا نقوى ومنا ثائر الرجل ومنا الظافر البطل ويلفى شعبنا سادر بليل ما له آخر رعاك الله يا قدس ويلفى شعبنا سادر بليل ما له آخر رعاك الله يا قدس رعاك الله يا قدس سلام الله يا قدس سلام الله يا قدس سلام الله يا قدس سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ جو لیں گے سیکنڈ ایپیسوڈ میں کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس، اس کی اہمیت قرآن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کا کیا ذکر ہے، اور سیرت النبی سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس پر پوری طرح سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سلسلے میں کامیاب کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 15ویں جز میں، سورہ بنی اسرائیل نام ہے اس کا، اور شروع آیت سے پہلی آیت ہی اس کی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے کچھ اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب دیکھیں یہ بات ٹاپک میں آنے سے پہلے 1-2 منٹ مجھے دیجیے تاکہ میں آپ کو اس سورہ کا تعارف کرا دوں۔ قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں معنی کے ساتھ، تفاسیر کے ساتھ، تو اس میں بڑی خوبصورت باتیں پتہ چلتی ہیں، اور جب انسان اس کو ملاتا ہے اور اس کو پس منظر میں رکھتا ہے تو باتیں نہایت واضح ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو اس کا رکھا ہے، اس کو اسٹیبلش کیا ہے قرآن میں، اس حقیقت کو بالکل سینٹر میں۔ یہ 15واں پارہ، 30 پارے کا قرآن ہے اور ایک دم سینٹر میں اللہ نے اس کو رکھا ہے، 15 سے لے کے، اور اس کا جو جوڑا ہے وہ سورۃ الکہف جو اس کے بعد آتی ہے اور وہ 16ویں پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے اس کو بالکل وسط میں رکھا ہے، اس کی اہمیت کو یہ بتانے کے لیے، کیونکہ وہ بالکل اسلام کے سینٹر کی وہ چیز ہے، وہ سینٹر ہے ہمارا۔ مسجد اقصی از دا سینٹر، القدس وہ سینٹر میں ہے، اس لیے اللہ نے اس کو اس قدر نوازا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ تمام انبیاء اس سرزمین پر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر کہاں تھے؟ مکہ میں۔ اللہ نے جو کنیکشن بنایا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ تو سب سے پہلی بات اس کا پس منظر آپ یہ جانیے کہ جو سورہ ہے 15 پارے کی جو سورہ بنی اسرائیل، اس کا جو پیر یعنی جوڑی، اس کی جوڑی ہے سورۃ الکہف، اور اس میں امین احسن اصلاحی صاحب نے نہایت عمدہ کام کیا ہوا ہے، اور حمید الدین فراحی صاحب جو ہے وہ ان کے استاد تھے، انہوں نے تو اور بھی خوبصورت کام کیا ہے۔ تو اگر آپ کو فرصت ملے کبھی تو آپ دیکھیں کہ جب وہ جوڑے جوڑے ملاتے ہیں سورہ کے تو بہت معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ اس کا یہ جوڑا جو ہے وہ ختم ہوتا ہے کس پر؟ سورۃ الکہف پہ۔ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت میں ذکر کر کے، اور پورا رخ اب مڑ جاتا ہے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی طرف۔ میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا یعنی پہلے والے ایپیسوڈ میں کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب بھی بنی اسرائیل تھا۔ تو اللہ نے ان کی پوری جو بولتے ہیں نا کہ ساری جو کرتوت تھی اس کو ہم نے لیا تھا کہ کیا کیا یہ لوگ کرتے رہے، اتنے پیغمبر، اتنے رسول، اتنے نبی آنے کے باوجود یہ قوم سدھری نہیں۔ تو آپ دیکھیں گے پہلی آیت کے بعد وہ بات وہاں پہ رخ مڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو یہ شر کرے گا
تو آپ اللہ کی سنت میں آپ تبدیلی نہیں پائیں گے، اللہ وہ قوم کو ہٹا کے دوسری قوم لے آتا ہے۔ تو اس زمانے میں کیا تھا کہ انہوں نے اتنی زیادہ نافرمانی اور ناشکرا پن کیا، کفر کیا، کہ اللہ نے ان کو ہٹا ہی دیا، معزول کر دیا، اور کیا کر دیا، امت محمدی کو لے آیا جو کہ اسماعیل علیہ السلام کے سے تھے، اور اس کو جو جوڑا بنایا سورۃ الکہف سے، وہ دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے وہ شر جو اس وقت انہوں نے کیا تھا، اور یہ جو دوسری سورہ ہے وہ دجال کے فتنے سے اگر کوئی سورہ بچاتی ہے تو کیا کون سی بچاتی ہے؟ سورۃ الکہف، اس کا انٹرلاک۔ خوبصورتی یہ دیکھیں آپ، یہ سورہ شروع ہوتی ہے کہ پاک ہے وہ جو لے گیا رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے۔ یہ پاکی سے، سبحان سے، اللہ کی بزرگی سے، بڑائی سے شروع ہوتی ہے۔ اور سورہ کہف کیسے شروع ہوتی ہے؟ یہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ الذی کر سے شروع ہوتی ہے، کہ جس نے انزل علی عبدہ، یعنی اس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، وہ اللہ کی تعریف سے۔ تو یہ کنیکشن آپ دیکھیں۔ اور دونوں سورہ جو ہے، دو کل اس میں آتے ہیں سبحان الذی میں، اور دو کل آتے ہیں سورہ کہف میں، جس میں کہا جاتا ہے کہ کہو اللہ کی تعریف کرو، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اور اسی طرح سے آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کہو تعریف اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور آخر تک نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی۔ اسی طرح سے سورہ کہف ختم ہوتی ہے، اللہ رب العالمین دو کل پہ وہ بھی ختم ہوتی ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی سے شروع ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے کہ اے نبی کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے اور وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اتنی ہی روشنائی تم اور لے آؤ تو وہ بھی کفایت نہ کرے، اے نبی کہو میں تو ایک انسان ہوں تمہارے ہی طرح۔ تو یہ دیکھیے، یہ دونوں جو ہے کس پہ ختم ہو رہی ہے؟ اللہ کی تعریف سے، اللہ کی بڑائی پہ شروع بھی ہو رہی ہے، ختم بھی ہو رہی ہے۔ یہ میں نے کیوں لیا ہے بات؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جب تم پر بہت زیادہ تکلیف اور بولتے غم اور بہت زیادہ پریشانی اور صدمے، اور جب آپ ہے نا بہت زیادہ کمزوری محسوس کریں، تو اس وقت اللہ کی کبریائی اور زیادہ بیان کیا کرو۔ وہ اس کا کیا ہے؟ اللہ نے اس کا تریاق بتایا ہے۔ اور کتنی سبحان اللہ، یہ سورہ بھی شروع ہوتی ہے سبحان الذی سے، اور سورہ کہف بھی شروع ہوتی ہے۔ تو یہ میں تھوڑا سا پس منظر بتانا چاہ رہی تھی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تھی، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ ابھی کون سی نشانی اللہ مشاہدہ کروانے والا تھا؟ اگر ہم ایسے بات کریں تو لگتا ہے کہ وہ جو سفر میں دیکھے ہوں گے، جو فاسٹ سفر کیا ہوگا، ایک ہم لوگوں کو ایک معلوم پڑتا ہے ایک بلیٹ ٹرین ہے نا، ایک بہت سنا تو اس کا اتنے ہزار کا خرچہ آئے گا۔ ایک فلائٹ کے سفر کو ہم جانتے ہیں کہ بائی ایئر جو ٹریول کرتے ہیں، ایک سپر سونک ٹریولنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ فاسٹ ہے وہ۔ تو یہ ساری ٹریولنگ ہے، لیکن آپ سوچیں اس زمانے میں جب لوگ اونٹ اور گھوڑے پہ جاتے تھے، اور وہ 1 مہینہ کم از کم لگتا تھا، اور اللہ نے کہا کہ اپنے بندے کو لے کر گیا دور کی اس مسجد، اقصیٰ کے معنی ہوتے ہیں دور کی مسجد، تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ آج کل جو پالیٹکس ہو رہی ہے، میں اس کو کور نہیں کرنا، ٹچ نہیں کرنا چاہتی ہوں، بہت دور تک بات نکلے گی، لیکن مسجد اقصیٰ کا نام لیا اللہ نے یہاں پہ لکھ دیا، اور اس کے معنی یہ ہوتے دور کی مسجد جو کہ بیت المقدس ہے، تاکہ کیا کرے وہ اس کو کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کریں۔ تو یہاں سے آپ کا معراج کا سفر ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو معراج کا سفر تھا، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول آخر ہیں، ختم نبوت ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کا یہ سفر جو ہے کیوں اقصیٰ سے شروع کرنا؟ مکہ سے بھی ہو سکتا تھا، مدینہ سے بھی ہو سکتا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو کیوں چنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاءوں کو کس سے لیا تھا؟ اسحاق علیہ السلام سے لیا تھا۔ اور اسماعیل علیہ السلام آپ دیکھیں گے، جب آپ یاد کریے پہلا ایپیسوڈ، اسماعیل السلام کو ابراہیم السلام نے مکہ میں چھوڑا، اور وہاں اس کے بعد اس میں سناٹا ہے، کوئی بات ہمیں معلوم نہیں پڑی، قرآن خاموش ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے اسماعیل کی اس میں سے اٹھایا ہے جو آخری رسول۔ اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ لوگ ناشکری کرتے تھے، ان کو پے در پہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 1400 سال کے بیچ میں بولتے ہیں کوئی ایسا پیریڈ نہیں تھا جب نبی نہ آیا ہو، اس کے باوجود اس نے ظلم کیا،
تو اللہ نے اس کو معزول کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے معراج اوپر لے کے جاتا ہے، وہ سفر ہمارا ٹاپک نہیں اس لیے ہم اس کو کور نہیں کریں گے، لیکن یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لاتا ہے اس برکت والی جگہ پر، اور یہ برکت والی جگہ جو ہے وہ پورا کمپلیکس ہے مسجد اقصیٰ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آئے تو انہوں نے ایک جگہ پہ اپنے براق کو باندھا، تو اس کو کہا جاتا ہے براق کی مسجد، وہ چھوٹی سی ایک دم بنائی ہوئی ہے وہ مسجد، اور مسجد اقصیٰ، اور یہ مسجد خضرا جو گولڈن ڈوم والی مسجد، یہ پورا کمپلیکس۔ جب بھی رمضان میں بھی اگر آپ کبھی گوگل کر کے دیکھیے گا، تراویح میں لوگ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، اور خاص کر جو جاگنے والی راتیں ہوتی ہیں ساری لیلۃ القیام جب وہ کرتے ہیں تو 1 لاکھ پلس 1.5 لاکھ لوگ ہیں نا وہاں پہ اس میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 بتایا جاتا ہے کہ اتنے انبیاء آئے تھے، ان سب کی امامت کرائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے کیا کیا ہے کہ ان کو امام الانبیاء بنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا تو امت محمدی کو کیا بنایا؟ امت وسط قرار دیا۔ امت وسط کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ امت جو گواہی دے حق کے لیے۔ تو اس لیے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بولے کہ آپ ڈیفائن کرے اسلام کیا ہے، تو بولے اسلام جو ہے عدل اور انصاف کے لیے آیا ہے، ہر قسم کے عدل اور انصاف کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کے اس مسجد تک۔ اب وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامت کرائی تو تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جب نماز پڑھے تو اب وہ سرکل جو نبوت کا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، کیونکہ دیکھیے ہر سرکل کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے اور وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا، اس نبوت والے جو چین تھی اس کو اللہ نے کمپلیٹ کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اب ہم آتے ہیں جو میں نے دعا پڑھی تھی شروعات میں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نا محمد اے دعا کرو پروردگار مجھ کو تو جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھیے، یہ سفر کر کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی نماز پڑھی، اوپر گئے، اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی میں تھا کہ جب فجر سے پہلے مکہ میں پہنچ گئے تو نماز پڑھانے کے بعد سب سے پہلا اس دن کا کام یہ تھا کہ وہ ساری جو مشاہدات اللہ نے کرائی ہے وہ سب بیان کروں۔ تو جب آپ بیان کرنے کے لیے آئے تو کوئی مانے گا بات؟ اب آپ بتائیے، آج ہم اور آپ بات کر رہے ہیں تو ہم تصدیق کر دیتے بڑی آسانی سے، کیونکہ ہم نے وہ چیزیں دیکھی، مینس آف ٹرانسپورٹیشن میں وہ ٹیکنالوجی سے ہم نے دیکھ لیا ہے۔ لیکن اس زمانے میں جو اونٹوں پہ اور گھوڑے پہ لوگ سفر کرتے تھے تو کوئی تصدیق کرتا؟ اب یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پریشر تھا وہ پریشر کو آپ سمجھیے اور محسوس کریے کہ کس قدر پریشر رہا ہوگا کہ آپ کیسے یہ بات کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ ایکیوز کرتے تھے، یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ مسحور ہیں، ان کے اوپر سحر کیا گیا ہے، اور یہ کیا ہے مجنون ہے، نعوذ باللہ، ان کے اوپر کیا ہے جن آ گیا ہے، یا پھر نعوذ باللہ ان کا دماغ چل گیا ہے، نعوذ باللہ، اور یا پھر کہتے تھے بعض دفعہ کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دل بھینچتا تھا، ان کو بہت برا لگتا تھا۔ تو بعض دفعہ تو کفار خود بھی ان کی شکل دیکھ کے کہتے تھے کہ محمد دیکھو ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے ہیں، جو تم پیغام لائے اس کو جھوٹ لاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ پریشر تھا ان کے اوپر، کس طرح سے وہ کہیں، لیکن حکم تھا، حکم الہی تھا، اور ان کو یہی رسولوں کا جو مرتبہ ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اب آپ کو کچھ نہیں دیکھنا، بس آپ کو حق بتانا ہے۔ جب وہ بتانے لگے تو سارے کافر جو تھے، بدبخت جو تھے، وہ ہنسنے لگے ٹھاکا مار مار کے، اور جو جس کے اندر تھوڑی سی بھی خیر تھی تو وہ سوچنے پہ لگا کہ کیا بات کر رہے ہیں، شاید ان کو ڈریمز آئے ہوں گے، شاید ان کو خواب آئے ہوں گے، اور جو ماننے والے تھے وہ بھی بھوچکے ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تو ابھی تک کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ اور اس میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، وہ جاتا ہے اور دوڑتا ہوا باہر نکلتا ہے کہ اور لوگوں کو لے کر آئے، تو اتنے میں اس کی ملاقات ہو جاتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو بکر صدیق کو پکڑ کے پورا واقعہ بتاتا ہے، تو ابو بکر صدیق اس کے صرف چپ ہونے کا ویٹ کرتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں خاموش ہو جائے، اس کی ہنسی رک جائے، پھر وہ کہتے ہیں اس میں اتنی کیا بڑی بات ہے، جب ہمارے حبیب اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے ہیں کہ اوپر سے فرشتہ آ کے ان کو بات بتا رہا ہے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، تو آج اگر ہمارے حبیب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس گئے تو اس میں کون سی بڑی عجوبہ بات ہے۔
تو اس دن سے ابو بکر صدیق کو ٹائٹل ملا کیا؟ صدیق کا، صدیق اکبر، تصدیق کرنے والا۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں کہ یہ بات سب کو پتہ ہے، لیکن اس میں لینے کا مقصد یہ تھا کہ آج فتنے کے دور میں آپ کو ایسی ہی تصدیق کرنی ہے، ایسا ہی تصدیق کرنی ہے قرآن کو، حدیث کو، کہ جو قرآن کہہ رہا ہے، جو حدیث کہہ رہی ہے، وہ جوں کا تو پورا ہوگا۔ اگر ہم آپ یہ نہیں کریں گے تو سوچئے یہ دجالی فتنے کے دور میں، آپ کو یہ حدیث میں بتا دوں، اس کا مفہوم اس طرح سے کہ صبح انسان اٹھے گا تو وہ ایمان پر ہوگا اور شام میں وہ کفر کر رہا ہوگا، یا شام میں وہ مومن ہوگا تو صبح وہ نعوذ باللہ کفر کر رہا ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے جتنا آپ اس کو بولیں گے، جتنا آپ اس کو اچھے سے لیں گے، اور جتنا اس کو ہے نا بولتے ہیں کہ بار بار جیسے ایڈورٹیزمنٹ کرتے اس کو ایسا کہتے رہیں گے، ہم تصدیق کرنے والے بنے، یہی ہے جو ہمیں بچائے گی۔ اب آج کے دور میں جیسے آپ کوئی کہے یہ سپر پاور امریکہ جو ہے وہ ختم ہوگا، تو ہم لوگ مانیں گے کیونکہ ہم وسائل دیکھتے ہیں، ہم وہ دیکھتے ہیں، لیکن اس بات کی تصدیق کس نے کی؟ اس بات کی تصدیق ہمارے پڑوس میں ایک غریب ملک ہے افغانستان، جس کے پاس نہ کوئی وسائل ہے نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس نے اس کی تصدیق کی کہ نہیں، اللہ تو نے کہی ہے بات کہ اگر تم مومن ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم اعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم غم نہ کرو، نہ تم ہے نا صدمے میں رہو، ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور تم ہے نا حزن مت کرو، غم نہ کرو، تم ہی بولتے نا وانتم اعلون، تم ہی اوپر رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے اس بات کو پکڑ لی۔ آپ کو پتہ ہے اس کو کہا جاتا ہے افغانستان قبرستان ہے سپر پاورز کا۔ دو تو ختم ہو چکے، فنا ہو چکے، تیسری فنا ہو کے ذلیل ہو کے بس ختم ہی ہو رہی ہے، بس اعلان باقی ہے، وہ ضد میں نہیں کر رہے۔ تو اس قسم کی تصدیق اپنے عمل سے، قولی، عملی، فعلی دیں گے تبھی ایمان کے درجے پہ رہیں گے۔ باقی لوگوں کے پاس کوئی بھی سہولت ہونے دیجئے، دنیا کے ساری مال ہونے دیجئے، لیکن اس لیول کا تصدیق کوئی ملک کر رہا ہے؟ یہ بات ہر بولتے نا لیول پہ کرنی پڑے گی تصدیق، جیسے صدیق اکبر نے کی تھی۔ اگر ہم کریں گے تبھی اللہ کی کیا بولتے ہیں نا اس کو اس چین جو گولڈن چین چلی آ رہی، سلسلے وار چلی آ رہی، اس میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ انبیاء، تمام انبیاء کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا ذکر ہے، پھر ابو بکر صدیق کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد جو بھی لیے کام لے کے اٹھے گا وہ نبیوں والا کام کرے گا۔ تو جو ہمارے پڑوس میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں، دین کی اسٹیبلشمنٹ کے کر رہے ہیں، کہیں اور دنیا میں ہو رہا ہے؟ کہیں نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ اس کے یہ ایک سورۃ البقرہ کا ہے، دوسرے پارہ سے شروع ہوتا ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا ہے، پہلے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اس طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گوار رہو اور رسول تم پر گوار ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آئے ہیں معراج سے، اب وہ واقعہ بتا رہے ہیں مکہ میں وہ بتانا ہی اتنا پریشان کن والی بات تھی، اور جب بتا رہے تھے تو اس وقت جو تھا اسلام کیا تھا؟ ٹھوکروں میں تھا۔ اسلام جو ہے کس میں تھا؟ ٹھوکر میں تھا، اتنا کمزور تھا، اور کسی کو یقین تھا کہ یہ نا اسلام جو ہے وہ اتنی بڑی دعویٰ کر رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ نا کہہ دو کہ نا اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ تو یہ اعلان کرتے وقت جب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مکہ چھوڑ کر حبشہ میں بولتے پناہ گزین تھی، ایگزائل میں تھی، اور باقی مسلمان سخت بے کسی اور مظلومی کی حالت میں مکہ و اطراف میں مکہ میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہر وقت خطرے میں تھی۔ اس وقت بظاہر باطل ہی کا غلبہ تھا، اور غلبہ کے حق کے غلبے کا اثار کہیں دور تک نظر نہ آتے تھے، مگر اس حالت میں نبی کو حکم دے دیا گیا کہ تم صاف صاف ان باطل پرستوں کو سنا دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ایسے وقت میں یہ عجیب اعلان لوگوں کو محض زبان کی بولتے ہیں نا چھاگ کے برابر لگ رہا تھا، اور انہوں نے اسے ٹھٹھوں میں یا ہنسی میں اڑا دیا، مگر اس بات کو 9 برس ہی گزرے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور آپ نے کعبے میں جا کر اس باطل کو مٹا دیا جو 360 بتوں کی صورت میں وہاں سجا رکھا تھا۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور کعبے کی بتوں پر ضرب لگا رہے تھے، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا ہے
اور حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے ساتھیوں کی یہ حالت ہے، اور کہاں اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے، ایڈوانس میں کہہ رہا ہے۔ اور یہ بات جب یہ کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں کہ نا دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو تو جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، تو بولتے ہیں وہ ہجرت کا حکم ہو چکا تھا۔ یعنی ابھی تو خود اپنی حالت کا یہ عالم ہے اور آپ وہ کرنا۔ اب میں اور آپ کیوں تصدیق کرنے والی بات میں بار بار زور دے رہی تھی کہ اس لیے کہ یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے امت کے ایک گروہ ایسا ہوگا جو مسلسل اللہ کی راہ میں جد و جہد کرے گا، جہاد کرے گا اور اپنی خون کا نذرانہ دے گا۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس القدس کی جگہ کے لوگ ہوں گے، اس بابرکت کی جگہ جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو آپ ہے نا جو ان کو اپنی دعاؤں میں رکھتے ہیں، تو سمجھیے وہ ایمان کے ساتھ ہیں، اور جو ان کے ساتھ ظلم کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں وہ کیا ہیں، آپ اندازہ کریے۔ اور اللہ رب العالمین اسی بات کو فرماتا ہے قرآن میں، اسی کے آگے کی آیت ہے 82 کی، کہ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ اس قرآن کو اپنا رہنما اور اپنے لیے کتاب آئین یعنی کانسٹیٹیوشن اپنا بنا لیں، تو ان کے لیے تو خدا کی رحمت ہے، اور ان کے تمام ذہنی، نفسیاتی، اخلاقی، تمدنی اور بولتے ہیں نا کہ معاشی سارے امراض کا علاج ہے۔ مگر جو ظالم اسے رد کر کے اس کی رہنمائی سے منہ موڑ کر اپنے اوپر ظلم کریں، تو یہ قرآن اس حالت پہ رہنے نہیں دیتا جس پر اس کے نزول سے یا اس کے جاننے سے پہلے تھا، بلکہ یہ انہیں الٹا اس سے زیادہ خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک قرآن آیا نہ تھا تب تک وہ اس سے واقف نہ ہوئے تھے، اس کا خسارہ محض جہالت کا خسارہ تھا، مگر جب قرآن ان کے سامنے آ گیا، اس نے حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دیا، تو ان پر خدا کی حجت تمام ہو گئی۔ اب اگر وہ اس سے رد کر کے گمراہی پر اصرار کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جاہل نہیں بلکہ ظالم ہیں اور باطل پرست اور حق کے خلاف ہیں۔ اب ان کی حیثیت وہ ہے جو زہر انتخاب کرنے والی قوم کی ہوتی ہے۔ اب اپنی گمراہی کے وہ پوری ذمہ دار، ہر جو گناہ وہ اس کے بعد وہ کریں اس کی پوری سزا کے مستحق ہیں۔ یہ خسارہ جہالت کا نہیں بلکہ شرارت کا خسارہ ہے، جسے جہالت کے خسارے سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت مختصر سے اور بلیغ جملے میں بیان کیا کہ القرآن حجت لک او علیک، یعنی قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا پھر تیرے خلاف حجت ہے۔ اب میں نے آپ کو اتنا یہ آیت کا معنی بتائے، اب ہمیں کتنی ایفرٹ لینی پڑتی ہے کہ ہم پہلے قرآن کو پڑھیں، پھر اس کے عربی کے ٹیکسٹ کو پڑھیں، پھر ہم معنی پڑھیں، پھر مفہوم سمجھیں، اس کے بعد ہم بات کو پہنچتے ہیں۔ جو ایک عربی دان ہوتا ہے، اور قرآن میں کئی جگہ آیا کہ اللہ نے اس قرآن کو عربی میں بنا کے بھیجا ہے تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو۔ اب آپ بتائیے، جو عرب میں مکہ، مدینہ اور وہاں پہ جو بھی لوگ نماز پڑھاتے ہیں، اور وہ چاہے خانہ کعبہ کے سامنے کیوں نہ ہو، روضہ رسول کے سامنے اگر وہ پڑھتے ہوں گے تو ان کو ڈر نہیں لگتا ہے، ان کو خوف نہیں آتا ہے کہ کون کون ان کے سامنے گواہی دینے والا اللہ کے نزدیک۔ اب اللہ یہاں پہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو وہ ایسے کرے۔ اب آپ بتائیے مجھے کہ کیسے وہ اس حق کو نہیں مانتے۔ اللہ نے خود کہا ہے جو نہیں مانے گا تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا، اس کے لیے سوائے خسارے میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا۔ اللہ مستعان، اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جو مانیں گے ان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا افغانستان کا یہی معاملہ ہے، ان لوگوں نے تصدیق کر دی، اللہ نے ان کی عزت رکھ لی۔ آج 100 سال میں وہ برطانیہ آیا، وہ وہاں دفن، وہ آیا USSR، سوویت یونین جب تھا، تو یہ آ کے دفن، اور اس کے اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ ہندوستان سے بڑے بڑے ٹکڑے تو کئی مسلم ممالک نکلے۔ اور اسی طرح سے اب یہ آ رہا ہے، ایک تو معاہدہ کیا، 2 سال بات کرتا رہا، اپنی جان بچاتا رہا، ہی واز بائنگ ٹائم، اور اس کے بعد بھی اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ آج جو بھی ہے ان کے ہاتھ میں اگر وہ میڈیا ہے، نہیں تو ان کی ایسی رل دھل جاتی
صرف مٹھی بھر کے لوگ اللہ اور اس کی کتاب پہ بھروسہ کر کے انہوں نے وہ کام کر دیا کہ رہتی دنیا تک تصدیق کرنے والے بن گئے. کیونکہ اگر میں یہ بات بتا دیتی آپ کو صرف مسجد اقصیٰ کی واقعات اور معراج کا واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تو آپ کہتے ہیں ہاں اس زمانے میں آسانی تھی. ابھی کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے پڑوس کا واقعہ ہے. یہ لوگ بھی اجمی ہیں لیکن ان کو اللہ اور اس کے رسول پہ پورا یقین تھا. تو یہ آپ کو نہ آپ کا نسب آپ کو آگے کرے گا، نہ آپ کی زبان آپ کو آگے کرے گی، اور نہ آپ کا مقام آپ کو اللہ کی نظر میں آگے کرے گا، بلکہ کیا آگے کرے گا؟ آپ کو تقوی آگے کرے گا. اور یہ لائف سٹائل جو اسلام چاہتا ہے دنیا میں وہ متقوی والا لائف سٹائل چاہتا ہے. تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے تقوی اختیار کریں. اور تمام رسولوں کا یہی پیغام تھا، اور یہی ہمارا یہ جو آج کا جو ہم کرنے کا مقصد ہے کہ وہ یہی بات ہے کہ اس قوم نے بھی کیا کی تھی کہ اس نے کفر کیا، اپنا گھمنڈ کیا. شیطان جیسے اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، تو اس نے کہا کہ ہم چنندہ قوم ہے تو ہم اسماعیل علیہ السلام کو نہیں مانتے اور نہ ان کی اولاد میں سے آئی محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم بہتر ہیں. یہ امیین ہے. اس گھمنڈ کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، اور اتنا گناہ کرنے کے باوجود اللہ ان کو موقع پہ موقع دے رہا تھا. اب دیکھیے جب یہاں سے یہ لوگ ایک سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، اب اللہ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ دیکھیے اس پورے ایک آیت کے بعد سے بنی اسرائیل کا کچا چٹھا کھل رہا ہے، اور یہ ہجرت ابھی ہوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، پر مدینہ جاتے ہی محاذ کھل گیا. کس سے پنگا ہو جائے گا؟ بنی اسرائیل سے ہو جائے گا، یہودیوں سے ہو جائے گا. مگر اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا کام ایسا نہیں ہے کہ ہم تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں. ہمارا کام یہ ہے، ایک مسلمان بحیثیت مسلمان قرآن کے ماننے والے کا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو حق بات معلوم پڑے آپ اس کو ماننے والے، تصدیق کرنے والے بنے بس. اور ویسے ویسے سیکوینس میں بات ہوتی جائے گی. اب یہاں پہ جب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ نہ نادان لوگ ضرور کہیں گے، جو میں نے ابھی پڑھی تھی آیت، کہ انہیں کیا ہوا کہ جس قبلے کے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. اے نبی ان سے کہو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. اب یہ اللہ نے کیا کیا تھا؟ ہم نے ایک امت وسط تم کو بنا دیا. اللہ کہہ رہا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کی تو اللہ کے رسول کو کیا بنایا گیا کہ وہ گواہی دے رہے ہیں، اور ان کی امت کیا ہے؟ وہ لوگوں پہ گواہی دے رہی. وہ کب ہوگا؟ میں آخر میں انشاءاللہ لوں گی وہ کیسے ہوگا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 15 مہینے تک مدینہ میں مسجد اقصیٰ کی طرف نماز کر کے پڑھ رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول بھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حکم یہ نہیں تھا کہ آپ مکہ کی طرف کر کے نماز پڑھیں. تو جب مکہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک وہاں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، تو اس کے سیدھ میں کیا تھا؟ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس پڑتا تھا. تو آپ کے لیے آسانی تھی. لیکن جب آپ مدینہ گئے تو وہاں پر آپ کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ جب مسجد اقصیٰ کا رخ کرتے ہیں تو کہ پیچھ پر کیا ہوتا ہے؟ کعبہ پڑتا ہے کہ مکہ پڑتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی. ان کو جو مکہ والے لوگ تھے ان کو بہت زیادہ کعبے سے محبت تھی، تو اس لیے ان کے دل میں بہت ہی کسک تھی. تو اس لیے اللہ رب العالمین دیکھیے اسی سورہ بقرہ میں آگے فرماتا ہے کہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیرو، اب جہاں کہیں تم ہو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب بھی دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف ہے اور برحق ہے، مگر جو کچھ وہ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اب ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے تھے مگر زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے. ان کو یہ بھینچتا تھا دل، کیونکہ جتنے مہاجرین تھے سب کو بہت محبت تھی کس سے؟ وہ کعبۃ اللہ سے. بار بار ان کے دل میں یہ بات تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل بہت بھیج رہا تھا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا. اب اللہ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ ہے نا اس کو بیت العتیق کی طرف منہ کر لیجئے اور نماز ادا کر دیجئے، لیکن جس طرح سے اللہ نے محبت سے کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نسبت ہے اللہ سے، ایک رسول کی اور ایک عبد کی. اب اللہ یہاں پہ اگر رسول کر کے مخاطب کرتا تو اس میں کیا تھی؟ ذمہ داری تھی، ایک دوری آ جاتی ہے. لیکن جب اللہ نے کہا عبدہ تو اس میں محبت ہے، شفقت ہے، اور اس میں کیا ہے؟ صرف اور صرف مالک کیا کرے گا؟
مالک ہی پالنہار ہے، مالک ہی سب کچھ دیکھنے والا ہے، تو اس میں بہت زیادہ شفقت ہے، رحمت ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بے ابدی. تو ویسے یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا منہ جو بار بار اس طرف ہو رہا تھا، اللہ رب العالمین تو یہ کہہ سکتا تھا نا آرام سے کہ بس بیت العتیق کی طرف منہ کر لیجیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، لیکن یہاں پہ اللہ نے بڑی محبت سے بات کہہ رہا ہے. اسی لیے جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کھڑے رہیں گے تو یہ بار بار قرآن یاد دلاتا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، اب مسجد حرام کی طرف رخ پھیرو. 16 مہینے تک کی عبادت. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بشر بن برا کے وہاں دعوت پر گئے تھے، وہاں ظہر کی نماز تھی، 2 رکعت ہو چکی تھی، تیسری رکعت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کیا. اب ایسا قبلہ تھوڑی نہ تھا کہ دائیں ایسے تھے تو تھوڑا بائیں کی طرف، بائیں کندھے کی طرف مڑ گئے، ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چل کے باقاعدہ پوری جماعت کے سامنے سے گزر کے آگے آئے، وہاں کھڑے ہوئے اور پوری جماعت ایسے گھوم کر آئی اور پھر ان کے پیچھے کھڑی ہوئی اس طرف، کیونکہ بالکل اپوزٹ میں تھا. تو اس طرح سے وہ لوگ کھڑے ہوئے، پوری ڈسٹرب ہوئی. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. تو اللہ رب العالمین نے جب یہ بات بتائی تو اسی ٹائم سب لوگ نے بات کہنا شروع کر دیا، سب بدل گیا. تو یہ لوگ جو تھے، یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے تھے. اللہ خود ہی کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ یہ قبلے کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. وہ سمجھ گئے کہ اب اللہ نے ہمارے معافی کا دروازہ بند کر دیا. ان کے ساتھ 16 مہینہ رسول اللہ ان کے ساتھ رہے، اس کے باوجود اگر یہ اسلام لے آتے، اللہ کے رسول کی تصدیق کری ہوتی جیسے کہ ابو بکر صدیق نے تصدیق کی، تو ان کے ساتھ دوہرا اجر ملتا. مگر یہ اکڑ گئے، شیطان والا معاملہ اپنایا، تو اللہ نے اب کیا کیا؟ ان کو ہمیشہ کے لیے معزول کر دیا. بلکہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی تاج پوشی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا نا کہ تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے، اس امت کو امت وسط کہا گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تاج رکھا گیا. تو جو تاج ہوتا ہے وہ بڑی ذمہ داری کا ہوتا ہے. جتنی بڑی رسپانسبلٹی اتنی ہی بڑی جتنی بڑی اتھارٹی اتنی ہی بڑی آپ کی کیا ہے؟ رسپانسبلٹی ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے. ہم اس سے غافل نہیں ہو سکتے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسی لیے اللہ جو ہے بنی اسرائیل کا آئینہ ہمارے سامنے رکھتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، اس میں وہ اپنی کمیاں دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے ایک امت دوسری امت کے لیے آئینہ ہوتی ہے. اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں، میں وہ کام تو نہیں کر رہی ہوں، ہم یہ کام تو نہیں کر رہے ہیں بحیثیت قوم، ہم بحیثیت حکمران وہی حکمران والوں کے ان کے نقشے پہ نہیں چل رہے ہیں. ان کے جو عالم علماء دین تھے اسی طرح کی حرکت آج کے عالم دین نہیں کر رہے ہیں، جس کو ہم علماء سو کہہ سکتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ان کی یہود اور نصارہ کی اس قدر مشابہت کرو گی، اس قدر مشابہت کرو گی جیسے ایک پیر کی جوتی. جیسے ہم بولتے ہیں نا ایک پیئر آف شوز جو ہوتا ہے، یعنی ایک دایاں پیر اور بایاں پیر ملا کے ایک مکمل جوڑا بنتا ہے. تو اگر وہ دایاں پیر ہے تو آپ بایاں پیر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ محفظنا، اللہ محفظنا. تو اسی لیے کسی کی طرف مت جائیے، تمام رسولوں کی سنت کو اپنائیے. ان کے قوم کے جو اوچھے اور جو برے اور مشرکانہ جرائم تھے ان سے پرہیز کریے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی اس مقام جسے قبلہ بنایا گیا ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا تھا. یہ ایک قطعی امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جب یہ آرڈر دیا، اللہ نے حکم دیا کہ اس کو تم قبلہ بنا لو، تو یہ لوگ اس کو ایسا پہچانتے تھے جیسی اولاد کو. یہ عربی محاورہ ہے، یعنی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. لیکن اس میں وہ جانتے بوجھے ایک گروہ، یہ گروہ کون تھا؟ یہ ان کے علماء کا گروہ تھا جو جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا تھا. آج مجھے آپ بتائیے، کچھ علماء جو ہیں کسی کے نا، آج وہ لوگ کیا ہے نا وطنیت پر، وطن پرستی میں مبتلا ہیں. ہر علماء جو ہے اپنے وطن کا جو ایجنڈا ہے وہ لے کے چل رہا ہے، وہ اللہ کے دین کے ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہا ہے. اور وہ لوگ کیا کرتے؟ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہے ہوتے ہیں. تو یہ علماء سو بنی اسرائیل کے بھی کر رہے تھے، اور آج ہماری صفوں میں بھی یہ لوگ آ گئے ہیں. اسی وجہ سے آج ہم اتنے کمزور، ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے نہیں
کہ ہم نے نا اس دین کی وجہ سے، بلکہ اس وجہ سے کہ ہم نے اس دین کو، اس کتاب کو پشت پر رکھ دیا. تو جس طرح سے بنی اسرائیل چہیتی قوم تھی وہ لعنت زدہ ہو گئی، اور ہم نے کیا کیا، وہی راستے پہ چلتے ہوئے لعنت کو اپنے پر مسلط کر رہے ہیں. اس سے آپ بچیں. اور یہاں پہ یہ بات معلوم پڑتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 15 مہینے عبادت کیے تھے، تو یہ جو حق کو چھپانے والے لوگ تھے عالم دین، یہ لوگ کیا کرتے تھے، سوسائٹی میں جو کمزور جان تھے، جن کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا، یا جو اہل علم نہیں تھے، تو ان کے دل میں وہ لوگ دغدغہ ڈالتے تھے اور شک ڈالتے تھے، اور کہتے تھے کہ تمہارے رسول کو تو یہی نہیں پتا کہ یہ قبلہ ہے کہ وہ قبلہ ہے. ایک بار کہتے ہیں ادھر منہ کرو، ایک بار کہتے ہیں ادھر منہ کرو. اگر یہ ایسا ہے کہ وہ قبلہ ہے تو تم نے جو 15 مہینے والی عبادت کی تھی اس کا کیا؟ تب یہ لوگ جب پریشان ہو جائیں، اس کے ایسے ایسے یہودی سوال کریں کہ وہ جواب نہ دے پائیں، تو پھر وہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں. تو اللہ رب العالمین ان کو گائیڈ کرتے تھے. دیکھیے یہاں پہ اللہ بھی یہاں پہ آیت بھیج رہا ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، یعنی یہ سب میں مت پڑو اور بھلائی کی طرف رخ کرو، خیر کی طرف آؤ، اور کیا کرو، تم جہاں بھی رہو گے اللہ تمہیں پالے گا. یعنی میں کسی بھی کنڈیشن میں رہوں گی لیکن میرا دل میں کیا ہے، خیر ہے، اخلاص ہے، تو اللہ میری اس کو پالے گا. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، دغدغہ ڈالتے تھے، شک ڈالتے تھے کہ یہ کیا وہ کیا. اور کچھ مسلمان جو ہے نا، ڈاکٹر صاحب احمد بہت خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ مسلمان آج بھی ہمارے سماج میں ہے جو ظاہری اسلام کو بہت توجہ سے دیکھتے ہیں، ان کو باطن پہ وہ زیادہ نہیں دیتے ہیں. تو ان کے لیے یہ آیت ہے کہ اگر آپ مشرق مغرب سب اللہ کو بلانگ کرتے ہیں، جب اللہ جو حکم دیتا بس اس کو آپ مان لیں، نہیں کہ آپ اپنی عقل لگائیں جیسے یہاں کے ان کے علماء نے لگایا تھا. تو یہ جو آپ ہے نا ظاہری چیزوں کو مت دیکھیں، کہ ظاہر چیز کو دیکھ کے آپ کو کیا ایمان جو ہے وہ شیطان نے بھی لوٹا. آپ کو دیکھیں آدم علیہ السلام کو دھوکہ اس نے کیسے دیا تھا، وہ ظاہر طور سے بتا رہا کہ دیکھو جنت کتنی خوبصورت ہے، ہمیشہ تم یہاں رہو گے، یہ کہ پھل کھا لو گے تو وہ خیر خواہ بن کے آتا ہے. اسی طرح سے یہاں پہ یہ لوگ خیر خواہی کیا کرتے ہیں کہ تمہاری 15 مہینے کی نماز کا کیا ہوگا، وہ خیر خواہی ان کی دیکھیے. تو اس لیے سب سے بڑا خیر خواہ سچا ہمارا کون ہے، اللہ اور اس کا رسول ہمارا سچا خیر خواہ. اب دیکھیے اللہ نے ہمیں یہ ساری بات ایک اس میں بتا دی ہے کہ کتنی بیت المقدس جو ہے ہمارے لیے کیا ہے، کس قدر اہمیت ہے. مسجد اقصیٰ ہمارے قبلہ اول ہے، کتنا اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ امامت کی تو اس لیے وہ کتنی اہمیت کی جگہ ہے. تو یہ سارا کچھ اللہ نے بتا کے اور ہمیں کیا فرماتا ہے کہ ہر ایک کا ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے. تو آج اب ہم کس کی طرف مڑیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف. جب مڑیں تو کس طرح سے ہم مڑیں، بالکل اپنے آبا و اجداد کی طرح سے. جیسے آدم علیہ السلام توبہ کرتے ہوئے پلٹے، جس طرح سے یونس علیہ السلام توبہ کرتے ہوئے پلٹے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور مولانا رومی بہت اچھی بات فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تکلیف اور درد ایک ایسا تحفہ ہے جس میں رحمت پوشیدہ ہوتی ہے. آپ یقین کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت جب مکہ میں بہت ہی کمزوری، بے بسی اور مجبوری کی حالت میں تھے، اس وقت اللہ نے ان کی دلجوئی کے لیے کیا کیا، معراج پر لے کر گیا، اور اس کے بعد ہجرت کا حکم ہوا اور پھر وہ فاتح مکہ بن کر آئے. آپ یقین کریں یہ وقت، یہ دور بھی گزرے گا اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت بالکل پاس میں کھڑی ہے، بالکل پوشیدہ ہے اور ہمارے ایک دم بالکل قریب لگی ہے. جیسے اللہ رب العالمین علم نشرح میں بتاتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اس کے بعد کیا ہے، ضرور تمہارے ساتھ جو ہے نا اللہ رحمت کا معاملہ کرے گا اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. بس ایمان کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے. اب دیکھیے اس بات کو اللہ رب العالمین کس قدر خوبصورتی سے ختم کرتا ہے سورۃ البقرہ میں. اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت جو ہیں یہ اس قدر مبارک اور بابرکت ہے جیسے القدس بابرکت ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس 2 آیتوں کو اس 2 آیت کو زمین پر نازل نہیں کیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملی تھی، ایک تو ہمیں نماز ملی تھی. نماز کیا ہے، وہ مومن کی معراج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو وہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن مومن کی معراج کیا ہے، اس کی نماز میں ہے. وہ نماز کا تحفہ ملا تھا جسے ہم ڈائریکٹ 5 ٹائم اپنے رب سے کنیکشن بناتے ہیں اور ہمارے رب سے ہم کیا کرتے ہیں، وہ رب العالمین ہمیں وہ ایمان کی قوت اور اس کی تازگی دیتا ہے. جس طرح سے بیٹری چارج ہوتی ہے ویسے ہم ریچارج ہو جاتے ہیں.
اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ 2 آیتیں نازل کی تھیں، اور ان 2 آیتوں کیا اس قدر برکت ہے، خیر ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا ہے کہ جس گھر میں پڑھی جائے تو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو آج سوچیں کتنے شر ہیں، کرونا کا شر ہے، بے حیائی کا شر ہے، بے شرمی کا شر ہے، دجال کا شر ہے، فتنے کا شر ہے، ہر قسم کا شر ہے۔ اللہ ان تمام شرور سے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، حفاظت میں آتے ہیں، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی۔ اب دیکھیں اس 2 آیت کے معنی دیکھیں، آپ ہمیشہ پڑھتے ہوں گے نا، ہم جب سورہ بقرہ کی 2 آیت بولے تو یاد جلدی سمجھ میں نہیں آتی، بات سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ دیں آمن الرسول تو فوراً بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو جب ہم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون جب پڑھتے ہیں تو اس کا تھوڑا معنی بھی سمجھیے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کو ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری طرف ہی پلٹنا ہے۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والو تم یوں دعا کیا کرو۔ جب اللہ رب العالمین نے ایسے سکھایا تو اس کا مطلب ہے دعا قبولی ہو گئی ہے کہ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ کتنی خوبصورت ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ دیکھیے اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ رسول بھی اس ہدایت پر ایمان لائے جو اللہ نے نازل کی، اور اس کے ماننے والے کیا کہتے ہیں کہ ان کا قول ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ بدبختی اور ہے نا وہ بولتے ہیں کہ جو فحش کام کرتے ہیں، کارٹونز بناتے ہیں، تو ہم اس کے بدلے میں نعوذ باللہ ہم کسی کو نہیں، ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں، ان سے بڑھ کر، یہودیوں سے زیادہ بڑھ کر ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور عیسائیوں سے بڑھ کر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، اور اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتا ہے کہ تمام فرشتوں پہ، تمام رسولوں پہ، تمام ان کی کتابوں پر کیا کرو، تم ایمان لاؤ۔ اس لیے امت محمدی جو ہے وہ امت وسط قرار دی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے ان لوگوں کی میں نے مجرمانہ اتنی ساری لسٹ بتائی تھی، آخر میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ایک یہودیہ زینب نام کی تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور دعوت کری اور اس میں زہر ملا کر کھانا کھلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے منہ میں ڈالا تو آپ کو بتا دیا گیا تھا تو آپ نے اس کو تھوک دیا، لیکن بولتے وہ زہر اتنا زہریلا تھا کہ اس کے اثرات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، انتقال فرما رہے تھے، تو اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اس زہر کی جو ہے نا تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ قوم جو ہے اس نے تو رسول کا کوئی قتل یا مار نہیں سکتے ہیں، لیکن اٹمپٹ کیا آخر میں بھی ان کے ساتھ، تو یہ مجرم قوم وہ ہے۔ تو آج ہم اللہ سے بولتے ہیں نا پناہ مانگے کہ اللہ ہم ان قوم کی طرح جرم کرنے والے نہ بنے، اے اللہ تو ہمیں صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چلنے والا بنا۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔